بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو کے اندر آپ کو پہلی امتوں میں سے ایک نیک شخص کی موت کے بڑے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، تم سے پہلی قوموں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے ایک دن بادشاہ کو کہا کہ میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اس لیے میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرے تاکہ میں اس کو جادو کا علم پڑھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا جس کا نام عبد القدوس تھا، جس کو اس نے علم جادو پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ لڑکا ہر دن جادوگر کے پاس آتا تھا، پھر واپس لوٹ جاتا۔ اس کو راستے میں چلتے ہوئے ایک نیک راہب نظر آیا، وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی بات کو سنتا تو اس لڑکے کو راہب کی باتیں پسند آئی۔ اب اس کا معمول بن گیا، جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا راستے میں اسی راہب کے پاس بیٹھتا۔ دیر ہو جانے پر ایک دن جادوگر نے اس کو مارا۔ اس لڑکے نے واپس آ کر راہب سے شکایت کی۔ راہب نے اس سے کہا، جب تمہیں جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جائے تو تم اسے کہا کرو مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا اس لیے دیر ہو گئی، اور اگر تم واپسی میں میرے پاس بیٹھو اور گھر جانے میں تمہیں دیر ہو جائے اور گھر والوں سے تمہیں خوفناک ہو تو کہنا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا، اسی طرح دیر ہو گئی۔ اسی طرح اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اس نے آتے ہوئے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہے۔ لوگ ڈر کے مارے آگے نہیں جاتے، کہیں یہ بہت خطرناک جانور قتل نہ کر دے۔ اسے دیکھ کر لڑکے نے سوچتے ہوئے اپنے آپ سے کہا کہ آج دیکھتا ہوں کہ جادوگر سچا یا راہب۔ اس نے ایک پتھر لیا اور عرض کی، اے اللہ، اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے مار دے تاکہ لوگ اپنی راہ پکڑ سکے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پتھر اس جانور کی طرف پھینکا اور وہ جانور اس سے مر گیا۔ لوگ اپنی راہ چل پڑے۔ لڑکے نے آ کر راہب کو سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ راہب نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، آج تم مجھ سے بھی افضل ہو گیا، تو اس منصب پر پہنچ گیا جو میں نے اپنی نظر میں رکھا ہوا تھا۔ ان قریب تم مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، لیکن ان آزمائش کی گھڑیوں میں میرا عطا پتہ کسی کو نہ بتانا۔ اب لڑکے کو یہ قدرت حاصل ہو گئی کہ وہ پیدائشی اندھوں اور برس کے مریضوں کو صحیح کر دیتا۔ ہر قسم کی دوائیوں سے لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے ایک نابینا شخص کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بہت بڑے تحائف لے کر آیا اور کہنے لگا، اگر تم مجھے شفا دے دے، یعنی نظر عطا کر دے، یہ تمام قیمتی اشیاء تحائف و ہدیہ تمہارے سپرد کر دوں گا۔ اس نیک لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا عطا کر دیں گے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ پھر وہ شخص حسب معمول جیسے پہلے بادشاہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا اسی طرح بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تمہیں نظر کس نے عطا کر دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے بغیر اور بھی کوئی تمہارا رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا، سزا دینا شروع کر دیا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کس نے کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ سب کا رب تو میں ہوں۔ یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ اس لڑکے کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے میرے بیٹے، کیا تم نے جادو کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے اور اس درجہ پر پہنچ چکے ہو کہ پیدائشی نابینا کو نظر عطا کر دیتے ہو اور برس کے مریض والوں کو شفا دے دیتے ہو اور فلاں فلاں مریضوں کو ٹھیک کر لیتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں تو کسی کو بھی شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو پکڑ کر سزا دینی شروع کی تاکہ وہ بتائے کہ اسے کس نے بتایا ہے، یہاں تک کہ اس نے راہب کے متعلق بتا دیا۔ راہب کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کرنے پر آری منگوائی گئی۔ آری کو اس کے سر کے درمیان رکھ کر اسے چیرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے شخص کو بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا اور اسے بھی چیر پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر لڑکے کو لایا گیا، اس سے کہا گیا، تم اپنے دین کو چھوڑ دو۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے وہ لڑکا اپنے ساتھیوں
فوجیوں یا پولیس کے سپاہیوں کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اس کو فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، پہاڑ کے اوپر چڑھاؤ، جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اسے پھر کہو کہ دین چھوڑ دے۔ اگر یہ مان جائے اور دین سے پھر جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ جب وہ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے ان سے بچا لے جس طرح بھی تو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے پہاڑ کو زلزلہ سے متحرک کرتے ہوئے ان کو نیچے گرا دیا۔ وہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس لوٹ آیا۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں اور چمچوں کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ پھر اس نے اس لڑکے کو اپنے کرندوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ، اس کو ایک کشتی میں سوار کرو، جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچے اس سے کہو کہ دین چھوڑ دے۔ اگر دین چھوڑ دے تو بہتر ہے، ورنہ اس کو دریا میں پھینک دو۔ وہ لوگ اس لڑکے کو ساتھ لے گئے۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد اس نے دعا کی، اے پروردگار، تو چاہتا ہے تو مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ان کی کشتی کو الٹا کر دیا، وہ سب غرق ہو گئے۔ یہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے اور ان کو غرق کر دیا ہے۔ پھر اس لڑکے نے اسی بادشاہ کو کہا کہ تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکے گا جب تک میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرے گا۔ جیسے میں تمہیں کہوں گا ویسے کرو تو مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر لو، کسی درخت کے تنا پر مجھے سولی چڑھا دو، پھر میرے ہی ترکش سے ایک تیر لے لو، پھر وہ تیر کمان کے درمیان رکھ لو اور پھر کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر وہ تیر میری طرف پھینک دو۔ جب تم ایسا کرو گے تو مجھے قتل کر لو گے۔ بادشاہ نے لوگوں کو کھلے میدان میں جمع ہونے کا حکم دے دیا۔ اس لڑکے کو درخت کے تنے پر سولی چڑھا دیا گیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے لیا، پھر وہ تیر کمان کے درمیان رکھ دیا گیا، پھر کہا اللہ کے نام سے شروع جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر تیر اس کی طرف پھینک دیا، تیر اس کی کان پٹی پر لگا۔ لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا تو فوت ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے پاس کسی شخص نے آ کر کہا جس سے تو ڈر رہے تھے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی وہ تو ہو چکا ہے، تمہارا ڈر تو تم پر واقع ہو چکا ہے، لوگ تو ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ راستوں میں کھائیاں کھودی جائیں۔ اس کے حکم پر کھائیاں کھودی گئیں اور ان میں آگ جلانے کا حکم دیا گیا۔ آگ جلا دی گئی تو اس نے کہا جو لوگ دین کو نہ چھوڑیں ان کو ان کھائیوں میں پھینک دو۔ جب ان لوگوں نے اس پر عمل کرنے کے لیے ایک عورت کو لایا جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اس عورت نے جب آگ کی کھائی میں چھلانگ لگانے سے توقف کیا، ذرا رکی ہی تھی کہ اس کے بچے نے کہا ماں صبر کرو، چھلانگ لگاؤ، حق پر ہو۔ مفسرین کرام نے مزید یہ بیان کیا ہے کہ جن مومنین کو آگ کی کھائیوں میں پھینکا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو پہلے ہی قبض کر لیا اور ان کو نجات دی۔ آگ نے کھائیوں سے باہر نکل کر کفار کو جو بادشاہوں کی طرف سے مومنین کو آگ میں پھینکنے پر مقرر تھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، ان کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے باطل کو مٹا کر حق کا بول بالا کر دیا۔ جو شخص دل سے ایمان لایا وہ کسی کے خوف سے ایمان نہیں لایا، پھر ہوا اسے جان ہی قربان کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر مصائب برداشت کرتے ہوئے ان پر صبر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب مومن بچے اور پکے ایماندار ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو اسے حکومت کے لوگ کبھی مار نہیں سکتے۔ اللہ باری تعالیٰ کا نظام ہے کہ کبھی مارنے والے خود مر جاتے ہیں۔ جادو ناپائیدار حقیقت ہے، اس کے خلاف نیکی پائیدار اور لازوال حقیقت ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک اہم تنبیہ کی جاتی ہے، پہلی امتوں میں بعض لوگ دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت خانوں میں الگ تھلگ ہو کر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ وہ نیک پرہیزگار ہوتے تھے، ان کو راہب کہا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب اسلام میں راہب بننا ناجائز ہے، بلکہ دنیا داری میں مشغول رہتے ہوئے عبادت کرنا ہی اعلیٰ مقام ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر